لانگ مارچ کے دوران عمران خان کو گولی لگنے سے ہوئے زخم کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ گولیاں لگنے سے عمران خان کو دائیں ٹانگ پر 3 زخم آئے، 2 زخم ران پر، 1 گھٹنے کے پاس آیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق عمران کے زخم بدستور گہرے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کا عمران خان کا طبی معائنہ۔ کے پی حکومت کا سرکاری ہیلی کاپٹر کیسے استعمال کیا گیا، کس نے استعمال کیا، اب کوئی سوال بھی نہیں کر سکے گا۔ قانون میں ترمیم کا مسودہ تیار، 1 نومبر 2008 سے اب تک سرکاری ہیلی کاپٹر کا ہر استعمال قانونی اور درست تصور ہوگا۔ ترمیمی ایکٹ کی منظوری کے پی اسمبلی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل۔ ترمیم کے مطابق کوئی بھی وزیر، مشیر، معاون خصوصی یا سرکاری اہلکار بھی اب کرائے پر ہیلی کاپٹر لے سکے گا۔ آرمی تعیناتی کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے اس میں، مشورہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ مشورہ جو ہے وہ یہ پرائم منسٹر کی سوال دی گئی۔ آرمی چیف کی تعیناتی کا نہ فیصلہ ہوا نہ مشاورت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی صحافیوں سے گفتگو اس سوال پر کہ نواز شریف کا آرمی چیف کی تعیناتی میں کوئی کردار ہے، خواجہ آصف بولے آرمی چیف کی تعیناتی پر مشورہ وزیر اعظم کی صوابدید ہے، وزیر اعظم ہی فیصلہ کریں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں سوال پر کہا عمران خان کب کس حال میں ہوتے ہیں، کیا کہہ جاتے ہیں، انہیں خود یاد نہیں رہتا، وہ ہر چیز سے مکر جاتے ہیں۔ خواجہ آصف خود چند روز پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اور وزیر اعظم شہباز شریف آرمی چیف کی تعیناتی پر نواز شریف سے مشورہ کرنے ہی لندن پہنچے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے واپس پہنچ گئے۔ لندن میں نواز شریف سے متعدد ملاقاتیں ہوئیں۔ ہم چین سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم روس سے اچھے چاہتے ہیں، ہم امریکہ سے چاہتے ہیں، ہم سب سے چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں چاہتے۔ حیرت مجھے یہ ہے کہ یہاں ایک پروپیگنڈا سیل بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو بھی میں باہر انٹرویو دیتا ہوں اس میں سے چیزیں چنتے ہیں، پھر ان چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور مطلب کچھ اور نکال دیتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ ایک پروپیگنڈا سیل غیر ملکی میڈیا کو ان کے انٹرویوز میں سے چیزیں چن چن کر نکال رہا ہے اور اچھال رہا ہے۔ بین الاقوامی معاملات پر ان کا موقف 26 سال سے یہی ہے کہ وہ چین، روس، امریکہ سب سے دوستی چاہتے ہیں، غلامی کسی کی نہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کرنے پر تیار ہو تو بھارت سے بھی دوستی کو تیار ہیں۔ سائفر پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تائید کر چکی کہ امریکی عہدیدار نے غلط کیا تھا۔ الیکشن اور آرمی چیف کی تقرری کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں۔ کوئی مفرور اور سزا یافتہ شخص کیسے آرمی چیف کی تقرری جیسا حساس اور قومی سلامتی کا اہم معاملہ طے کر سکتا ہے؟ اس معاملے پر وکلاء سے مشورے کر رہے ہیں۔ عمران خان نے سپریم کورٹ سے ان پر حملے، ارشد شریف اور اعظم سواتی کیسز پر اعلیٰ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کہا جب بطور سابق وزیر اعظم وہ اپنی مرضی کا پرچہ نہیں کر پا سکے تو عام آدمی پر کیا گزرتی ہوگی۔ نیب ترامیم سے کرپٹ ملزمان بری ہو کر مزے سے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث کی دلیل، جسٹس منصور بولے یہاں تو لوگ آئین کو سبوتاژ کر کے بھی گھروں میں بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت جاری۔ جسٹس منصور نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا کیا نیب ترامیم سے کوئی ثابت شدہ کرپٹ مجرم بری ہوا ہے؟ جب ٹرائل میں ثابت ہی نہیں ہوا کہ ایک شخص کرپٹ ہے یا نہیں تو بنیادی حقوق کیسے متاثر ہو گئے؟ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے خواجہ حارث سے کہا آپ ہر ویکینڈ کے بعد کیس میں نیا نقطہ نکال لاتے ہیں۔ قانون کا ایک بینچ مارک ہے جس سے نیچے لا قانونیت ہوتی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے ریمارکس دیے کہ عوامی پیسے پر کرپشن سے عوامی حقوق متاثر ہوں گے۔ دنیا کا کوئی ملک نہیں جو کرپشن کا حامی ہو۔ بین الاقوامی معیار کے تحت جس ملک میں کرپشن ہوگی اس کا بیڑا غرق ہوگا۔ کرپشن کو اتنا دردناک جرم بنانا چاہیے کہ کوئی کرنے کی ہمت ہی نہ کرے۔ نیب ترامیم کے بعد ٹرائل اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ کرپشن ثابت ہو ہی نہیں سکتی۔ سپریم کورٹ کی عمران خان کے وکیل کو 17 نومبر تک دلائل مکمل کرنے کی ہدایت۔